السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سر پر کالا خضاب لگانے کے سلسلے میں علماء کے درمیان میں اختلاف رہا ہے، اور احادیث میں بھی دونوں قسم کی باتیں ملتی ہیں، لیکن غور و فکر کے بعد میں اور طویل تحقیق کے بعد میں ہمارے زمانے کے بہت جید عالم دین حضرت مولانا محمد سلمان منصور پوری دامت برکاتہم نے اپنے فتاویٰ میں یہ بات لکھی ہے کہ زیادہ سے زیادہ یہ سیاہ خضاب لگانا مکروہ تنزیہی ہوگا، یعنی بہتر نہیں ہوگا، لیکن اگر کسی ضرورت کی وجہ سے لگائے تو وہ کراہت بھی اس کے اندر نہیں ہوگی۔ چنانچہ حضرت اپنے فتاویٰ میں لکھتے ہیں کہ بیوی کو خوش کرنے اور گھر کو اجاڑنے سے حفاظت کے واسطے داڑھی پر سیاہ خضاب لگانا حضرت امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے نزدیک جائز ہے، لہذا ایسے واقعے میں امام ابو یوسف کے مسلک کے مطابق عمل کرنے کی گنجائش ہے۔ اسی طرح ایک اور فتوے میں لکھتے ہیں کہ سیاہ خضاب کسی شرعی مصلحت کی بنا پر لگانا جائز ہے۔ فتاویٰ قاسمیہ جلد نمبر 23 میں یہ بات بھی موجود ہے کہ مثلا جہاد میں شرکت مقصود ہو، یا میاں بیوی دونوں جواں ہوں، یا شوہر بوڑھا ہو لیکن بیوی جوان ہو، تو ان دونوں صورتوں میں بیوی کی خوشنودی کے لیے کالا خضاب لگانے کی گنجائش ہے، اور اگر اس طرح شرعی ضرورت نہ ہو تو خالص سیاہ خضاب لگانا جس سے بالوں کی سفیدی اصل سیاہی معلوم ہو مکروہ ہے۔ اسی طرح ایک اور فتوے میں حضرت لکھتے ہیں کہ عورت کے لیے شوہر کو خوش کرنے کے واسطے بالوں پر کالا خضاب لگانا جائز ہے۔ کفایت المفتی کے اندر بھی یہ مسئلہ لکھا ہوا ہے۔ اسی طرح ایک اور فتوے میں موجود ہے کہ بلا کسی عذر کے کالا خضاب لگانا مکروہ ہے، لیکن اگر کسی کو خارش ہو، کھجلی ہو، جس کی وجہ سے وہ کالا خضاب استعمال کرنا چاہتا ہے دوا کے طور پر، تو اور اس میں فائدہ بھی ہو، تو پھر ایسی صورت میں اس عذر کی وجہ سے علاج کے طور پر کالا خضاب لگانا مکروہ نہیں ہے، بلکہ اس کی گنجائش ہے۔ جیسے کہ بیوی کو خوش رکھنے کے لیے میدان جنگ میں دشمنوں پر رعب ڈالنے کی ضرورت کی وجہ سے جائز ہوتا ہے، لیکن بہتر اور افضل یہ ہے کہ خارش کے لیے کوئی متبادل دوسرا علاج ممکن ہو تو وہی علاج اختیار کیا جائے، تاکہ دیکھنے والوں کو بلا عذر کالا خضاب لگانے کا شبہ نہ ہو۔ اسی طرح ایک سوال کے جواب میں لکھتے ہیں کہ ایک غیر شادی شدہ لڑکا ہے، تو ابھی اس کے رشتوں وغیرہ کا مسئلہ ہے، تو وہ کیا کالا خضاب لگا سکتا ہے؟ تو اس میں جواب میں لکھا ہے حضرت نے کہ 20 سال کا لڑکا جس کے سر کے بال بیماری کی وجہ سے سفید ہو چکے ہوں اور رشتہ نہیں آ رہا ہے، تو اس کے لیے حضرت امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے قول پر عمل کر کے کالا خضاب کرنا جائز ہے۔ اسی طرح حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم ایک فتوے میں لکھتے ہیں کہ بڑھاپے میں بال سفید ہونے کی صورت میں سیاہ خضاب استعمال کرنے کے بارے میں فقہائے کرام نے جو تفصیل ذکر کی ہے، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر کوئی مجاہد لگائے تاکہ دشمن پر رعب رہے تو یہ بالاتفاق جائز ہے، اور اگر کسی کو دھوکہ دینے کے لیے سیاہ خضاب استعمال کیا جائے کہ خود کو جوان ظاہر کرے تو یہ بالاتفاق ناجائز ہے، اور اگر دھوکہ دینا مقصود نہ ہو، صرف اپنی بیوی کو خوش کرنے کے لیے استعمال کرے، تو اس میں اختلاف ہے۔ امام ابو یوسف رحمہ اللہ اس صورت کو جائز فرماتے ہیں، جبکہ جمہور فقہائے کرام رحمہم اللہ اس صورت کو مکروہ فرماتے ہیں۔ لیکن جوانی میں بال سفید ہونے کی صورت میں سیاہ خضاب کے استعمال سے متعلق عبارات فقہا میں کوئی صریح عبارت مذکور نہیں، البتہ بڑھاپے میں سیاہ خضاب کی ممانعت کی جو علت فقہائے کرام نے ذکر کی ہے وہ دھوکہ ہے۔ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو خوش کرنے کے لیے سیاہ خضاب لگائے، اس میں اگرچہ دھوکہ نہیں ہے لیکن دیکھنے والے جوان سمجھیں گے، اس لیے ایک طرح کا دھوکہ یا حقیقت کو چھپانے والی بات ہے، اس لیے جمہور فقہائے کرام نے مکروہ فرمایا ہے۔ لیکن جوانی میں سیاہ خضاب، کالا خضاب لگانے میں کسی قسم کا دھوکہ یا حقیقت کو چھپانے والی بات نہیں ہے، بلکہ ایک طرح کا
اظہار حقیقت ہے، کیونکہ سیاہ بال اس کی طبعی عمر کا تقاضا ہے، اس لیے سیاہ خضاب کا استعمال جائز معلوم ہوتا ہے۔ دوسرا یہ کہ جوانی میں بالوں کا سفید ہونا ایک عیب ہے، اور عیب کو نکالنا شرعاً جائز ہے، جس طرح جنگ کلاب میں حضرت ارفجہ بن اسعد رضی اللہ عنہ کی ناک کٹ گئی تھی۔ انہوں نے چاندی کی ناک لگائی، جب اس میں بدبو پیدا ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے کی ناک بنوانے کی اجازت مرحمت فرمائی۔ اسی پر قیاس کرتے ہوئے بھی جوانی میں سیاہ خضاب کا استعمال درست معلوم ہوتا ہے، اور جوانی کا معیار یہ ہے کہ جس میں عام طور سے بال سفید نہیں ہوتے۔